رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے آج کے لیے پروگرام پیام قرآن لے کر آئی ہوں۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں دو جہان کی بادشاہت ہے اور جو ہر شے کا بنانے والا ہے، اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام ان ہستیوں پہ کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا اور قرآن نازل کیا، اور ہمیں اس قرآن کو کس نے سمجھایا؟ بے شک کہ انہی پاک ہستیوں نے ہمیں قرآن کو سمجھایا کہ قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے۔ تو پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تعارف کراتی چلوں معلمہ ہماری بہترین سیما زیدی صاحبہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ اچھا، آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں تفسیر قرآن کے حساب سے؟ ہم نے گزشتہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر حدیث قدسی، حدیث نبوی اور قرآن آفیشلی جو آپ نے ڈیفینیشن جس کی بتائی، بہت ہی آسان الفاظوں میں، بہت ہی اچھے، یعنی میرے لیے تو بہت ہی ہیلپ فل رہا ہوں۔ تو آج ہم کیا آپ سے سنیں گے، جانیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خواہر، ہم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں میں نے سب سے پہلے جس سورہ کو چنا وہ ہے سورہ توحید، اور سورہ توحید کا مقام اور اس کا مرتبہ سب سے الگ ہے، اس لحاظ سے کہ سورہ توحید خالصتاً عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہے۔ ہمارے ہاں اصول دین میں سب سے پہلا درجہ ہی عقیدہ توحید پر، اور اگر یوں دیکھا جائے تو ہر کام اور ہر شے سے پہلے اس خالق کے وجود کا اقرار کرنا ہی دراصل ابتدا ہونی چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ توحید میں اپنی یعنی یکتائی کو، اپنی صمدیت کو، اپنی صفات کو مینشن کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ ہم سب سے پہلے پروردگار عالم ہی کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے چونکہ سورہ توحید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے، اور آیت کا ایک طرہ امتیاز ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر ہر سورہ کی ابتدا اسی آیت سے ہو رہی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں علماء اہل تشیع میں اس آیت کو پہلی آیت کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اچھا، کہ یہ پہلی آیت ہے اور اس کے بعد پھر دوسری آیت، صحیح ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو خیر ہر سورہ کی ابتدا ہے اور یہ تو ابتدا کے لیے جملہ کہا گیا ہے، نہیں، پہلی آیت وہی ہے کہ جو اس کے بعد جو سورہ کی شروع ہو رہی ہے۔ خیر، اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جس سورہ کا انتخاب کیا وہ تو خیر قرآن کی سب سے آخری متن میں موجود ہے، سب سے آخر کے اندر، یعنی تقریباً۔ لیکن یہ آیت جو ہے نا خود آغاز بن رہی ہے قرآن کریم کے ابتدا کا، اس لیے کہ ابتدا میں ہم سب کے گھروں میں جو قرآن کریم موجود ہے اس میں پہلی سورہ ہے سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ۔ جی جی جی۔ اور جب وہ پہلی سورہ ہے تو اس سورہ کی پہلی آیت بھی یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح نا؟ تو اس حوالے سے یہ بہت خصوصیت رکھتی ہے کہ پروردگار عالم کا جو کلام ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے اس میں سب سے پہلی آیت، سب سے پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری خصوصیت یہ بات ہے اس کی کہ یہ جملہ ہر سورے سے پہلے چونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کی افادیت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو ہر سورے سے پہلے جگہ دے کر اس کی اہمیت کو دو چند کر دیا۔ صحیح، یعنی ہر مرتبہ ہم، یعنی چونکہ
ہر سورے کے اندر پروردگار عالم کا کلام کا ایک انداز ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اس کا ایک اشارہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ہر اس کلام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سے آغاز کرنا خود اس کی معنوی حیثیت کو بہت بڑھا دیتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں تو ٹوٹل 114 سورے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور 114 میں سے ایک سورہ واحد ایسا ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہو رہا، سورہ توبہ. باقی تمام سوروں کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. اب یہاں پر میں اس بات کو کلیئر کرتی چلی جاؤں، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ اس سورہ میں آغاز کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ وہ سورہ تھی کہ جس میں آغاز ہی میں پروردگار عالم نے کافروں اور مشرکوں پر عذاب کا تذکرہ کیا، اور یہ آیت جو پروردگار عالم کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کر رہی ہے، یعنی خدا نے یہ نہیں چاہا کہ اگر اس سورے کو بھی میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے آغاز کروں اور اس کے بعد میں کافروں کے اوپر عذاب کی بات کروں تو یہ میرے شایان شان نہیں ہوگا. یعنی وہ اتنا لحاظ اور اتنی، یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے کہ ایک شان بے نیازی ہے اس کی، ایک شان لطف ہے اس کا، کہ اگر وہ عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے تو پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ پھر رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہو. اگر ہو جائے گا تو پھر خدا عذاب کے بارے میں بھی بات نہیں کرے گا. اس لیے پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی خصوصیت میں کہ چونکہ آغاز ہی سے کہا گیا ہے تو یعنی کہ ہم بیزار ہیں دشمنوں سے اور کافروں سے، لہٰذا رحیمیت اور رحمانیت کے نام سے آغاز مت کرو، ورنہ ہمیں شرم آئے گی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم جو ہے وہ تم پر عذاب نازل کریں. تو اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال پورے قرآن کریم کے اندر 114 کا فگر پورا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کلام ہے نا، یہ ایک سورہ نمل میں پروردگار عالم جب حضرت سلیمان کا ایک مکتوب جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، وہ پورا مکتوب لکھا ہے، اور اس مکتوب میں چونکہ جناب سلیمان نے اپنے مکتوب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، تو انہوں نے پروردگار عالم نے جب آیت نازل کی تو یہ لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہاں جی، سلیمان کی طرف سے یہ مکتوب تھا اور انہوں نے اس طرح سے آغاز کیا. تو اس طرح سے چونکہ سورہ نمل کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تھا، اور بیچ میں درمیانے سورہ میں بھی ایک جملہ اللہ کی جانب سے جب کوٹ ہوا تو یہ 114 دفعہ پورا ہو گیا. یعنی کہ اس کی جو تنزیلی، ورنہ میں بھی یہ پوچھنے والی تھی کہ اس کا مطلب کہ بسم اللہ 113 دفعہ ہے، وہ آپ نے بھی اس کو آنسر کر دیا. بالکل بالکل جی اس طرح سے یہ. اور اس کا جو یوں سمجھے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے شریعت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 5 نمازوں میں سے کچھ نمازیں ایسی ہیں جو یعنی کہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں، جی، یعنی ہلکی قرأت سے پڑھی جاتی ہیں، اور یعنی ٹھیک ہے نا، اور کچھ ہوتی ہیں جو اعلانیہ پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ظہرین کی نماز کو آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور فجر کی اور مغربین کی نماز کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو بلند آواز میں تو بسم اللہ بھی بلند پڑھی جا رہی ہوگی اور سورے بھی بلند آواز سے پڑھے جا رہے ہوں گے. لیکن ظہرین میں جب یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے خاص طور پر، عورتوں پہ تو یہ چیز نہیں، ضروری نہیں ہے ان کے پردے کی وجہ سے کہ ان کی آواز نہ ہو، جی، تو اس وجہ سے ان کے لیے پہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس میں تفریق کریں. لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ ظہرین میں جب وہ یعنی کہ اپنی آواز کو کم کر کے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک ایکسیپشنل جو ہے فضیلت یوں حاصل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے ہی پڑھی جائے گی، بلند آواز سے کرو. جی جی تو بالکل یہ بالکل. اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس میں اتنا زبردست طریقے سے پروردگار عالم نے اس کو جگہ دی ہے. ائمہ اطہار نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے بلند آواز سے ہی پڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. اب ہم باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بظاہر جو لفظ ہیں، اگر ہم لفظ بہ لفظ کی بات کریں تو یہ لفظ ہے اسم اللہ رحمان رحیم. ٹوٹل 5 الفاظ ہیں جن سے مل کر یہ آیت بنی ہے. کتنا خوبصورت امتزاج ہے
کہ پنجتن کا جو نمبر ہے اور ہمیں ہم چونکہ ہمیں ایک عقیدہ تھا تو ہم کہیں نہ کہیں سی چیز کو کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. لیکن واللہ علم پروردگار کی نظر میں کیا چیز ہے. لیکن اس میں خود اس آیت میں بھی 5 ہی الفاظ ہیں, اور عربی زبان کی ایک بہت ہی زبردست لطافت ہے اور اس کی وسعت ہے کہ اس میں آپ دیکھتی ہیں کہ نا ایک لیٹر جو ہوتا ہے نا, جو الفابیٹیکل لیٹرز ہوتے ہیں ہر زبان میں ہوتے ہیں, عربی میں بھی ہیں, تو لیٹرز بھی خود ایک لفظ کی جگہ کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی لفظ با یعنی بی, چونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو میں اس کو بی پڑھ رہی ہوں. تو لفظ با, اس کے بعد پھر اسم, پھر اللہ, پھر رحمان, اور اس کے بعد پھر رحیم. اور یہ بی جو ہے, یہ لفظ با جو ہے وہ لفظ کے طور پر آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کے ذریعے, یعنی ود. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اسم کے ذریعے. اچھا, یعنی نام کے ذریعے. اسم کا مطلب نام. صحیح, ہاں, یعنی اللہ کے نام کے ذریعے. جی, اللہ کے نام کے ذریعے, جو رحمان ہے, جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. رحیم ہے, سبحان اللہ. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی والی لفظ با ہے, یہ جس کے نیچے جو نقطہ ہے, جس کو مولا نے, امیر المؤمنین نے, امیر کائنات نے, جو کہ باب العلم ہے, جو کہ رسول اللہ کے تمام علم کا خزینہ دار ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس لفظ با کے نیچے موجود نقطہ ہوں, کہ اگر یہ نقطہ ہٹ جائے تو اس لفظ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. اور آپ دیکھیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم آغاز دیکھیں تو اس لفظ با سے آغاز ہوا, اس لفظ با سے آغاز. تو یہاں پر لفظ با شروع میں آیا. اس کے بعد اسم, یعنی اچھا اسم کی اگر ہم جہاں تک بات کرتے ہیں, اسم اصل میں نا اس کے جو عربی میں جو میننگ آتا ہے وہ آتا ہے بلندی کے, یا نشانی کے, یا علامت کے. اس طریقے سے اس کا معنی آتا ہے. اب جو گرامیٹیکل جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تو نوجوانوں کو ذرا مطلب مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں. ہم یہ کہیں کہ عربی کس عربی ورڈ سے یہ نکلا, یہ جیسے لفظ وسما سے نکلا, اور یہ مشتق لفظ ہے. یعنی مشتق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روٹ ورڈز کہلاتے ہیں, اور ان ورڈ سے ڈھیروں ورڈز بن سکتے ہیں. جیسے میں اگر, چونکہ بچے جو ہیں انگلش کے ورڈ زیادہ فیملیئر ہوتے ہیں, تو میں اگر مثال کے طور پر آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے ہے بگن. بگن سے ایک لفظ بنا بگین, ایک لفظ بنا بگن, ایک لفظ بنا بگننگ. تو روٹ ورڈ وہ آیا, جیسے فار ایگزامپل روٹ ورڈ آیا بگن, اور میں نے اسی کے نا تھوڑی ترمیم کرتے کرتے اور لفظ 3 4 5 10 جتنے بھی مطلب میں بناتی چلی گئی. تو یہ جو بگن ہے یہ ہے وہ ورڈ کہ جو روٹ ورڈ ہے. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے اسم کا وہ ہے وسما, جس کا مطلب ہے بلندی اور نشانی اور علامت, اور پھر اس سے نکلا ہے اسم. ٹھیک ہے نا, پھر نکلا ہے اسم. ٹھیک ہے نا, جیسے اس کی جمع کیا ہے اسما. صحیح نہ ہوگا نا آپ نے اسما, جیسے اللہ کے نام کیا کہتے ہیں اسماء الحسنہ, بہترین نام. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے. تو یہ اسم کے اس میں آتا ہے. تو جنرلی یعنی کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں عربی میں. یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے, عرب لوگ کہیں گے اس کا اسم کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو نام اصل میں ہوتا کیا ہے, نام اس شے کی علامت ہوتی ہے, یعنی وہ شے پہچانی جاتی ہے اپنے اسم کے ذریعے. صحیح. تو جو اسم جو ہوتا ہے وہ نشانی ہے, وہ علامت ہے. ٹھیک ہے نا, ایک پردہ ہے جس کے ذریعے کوئی چیز کے اوپر سے کوئی چیز پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے اور وہ چیز عیاں ہو رہی ہے, واضح ہو رہی ہے. تو اسم اس شے کو کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ چیز ہو گیا. اس کے بعد اب لفظ اللہ, اب لفظ اللہ. اچھا, اب یہ لفظ جو ہے لغت میں, عربی لغت میں, چونکہ ہم ظاہر ہے عربی سے اس وقت ہم شناسا ہو رہے ہیں اور قرآن کریم عربی زبان میں, تو ہمیں بار بار عربی لغت کو اور عربی ڈکشنری کو کرنا ہے. تو لفظ اللہ جو ہے عربی ڈکشنری میں معبود کے معنی میں آیا ہے. معبود یعنی وہ جس کی پرستش کی جائے, وہ جس کی عبادت کی جائے.
ٹھیک ہے نا, وہ جسے خدا کہا جائے, صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ جسے خدا کہا جائے. اور اسی طرح سے ایک لفظ, ایک معنی ہے پناہ گاہ, اللہ کے معنی میں. اسی طرح سے آرام کا سرمایہ یا پوشیدہ, ٹھیک ہے, یا ایسی چیز جس کے بارے میں انسان حیران ہو جائے, متحیر ہو جائے, یا اس کا شیدا ہو جائے. اچھا, اب یہ تمام معنی میں کہاں سے بتا رہی ہوں؟ یہ مجمع البیان میں, صاحب مجمع البیان نے اس کو سورۃ الحمد کی, چونکہ سورۃ الحمد کی پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو اس آیت کے ذیل میں, یعنی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے ذیل میں مجمع البیان میں یہ چیز موجود ہے. اسی طرح سے عربی لغت جو ہے, جو راغب اصفہانی صاحب نے اپنی پہلی عربی لغت جب لکھی تھی, مفردات راغب اصفہانی, اس کے اندر یہ موجود ہے. اس کے علاوہ لغت کی ایک اور کتاب ہے قاموس القرآن, صحیح. اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کے علاوہ صاحب تفسیر نمونہ نے, ناصر مکارم شیرازی صاحب اور ان کے علماء کی جماعت نے اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ذیل میں لفظ اللہ کے معنوں کو بیان کیا ہے. صحیح صحیح. اللہ کے معنی ہوئے معبود, 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 یا وہ کہ جو پناہ گاہ ہو, وہ جس کا کوئی شیدا ہو, وہ جس کے لیے انسان متحیر ہو, حیران ہو, ٹھیک ہے نا, یہ چیز. اس کے بعد اب یہاں پر تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ آیا کہاں سے, یعنی کیا یہ پہلے سے موجود تھا لفظ اور پھر پروردگار عالم نے اس کو چن لیا؟ تو اس کے ذیل میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, خدا یا گاڈ, یہ جو لفظ ہے نا, یہ کامنلی معاشروں میں موجود تھے, ہر زمانے میں موجود تھے. انسان نے جس کو بھی اپنا خدا سمجھا, جائز یا ناجائز, اس کو گاڈ, خدا کہہ کے مخاطب کر لیا. بالکل بالکل. لیکن اللہ وہ لفظ خاص ہے جو ہمارے پروردگار نے اپنے لیے چنا. اور یہ وہ لفظ تھا جو اس سے پہلے کسی انسان نے اپنے معبود کے لیے نہیں کہا. واہ واہ واہ, صحیح صحیح صحیح. یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا اللہ یہ کہہ رہا ہے, یعنی آپ اس میں اعزاز سمجھیں کہ آپ خدا نہ کہیں بلکہ کہ ہمارے اللہ نے کہا. کیونکہ خدا تو اور لوگوں کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے, بٹ اللہ یوز نہیں ہو رہا کسی کے لیے بھی, اللہ صرف اللہ ہی ہے. صحیح صحیح صحیح. کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا, یعنی یہ وہ کام تھا پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھا تھا, چھپا ہوا تھا, مخفی تھا, اور جب آشکار ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا معبود جو ہے وہ اس نام. اچھا, اور یہی وجہ ہے, جی یہی وجہ ہے کہ یہ وہ نام ہے پروردگار عالم کا جو اس کا ذاتی نام ہے. واہ. یعنی چونکہ اللہ نے اپنے ڈھیروں نام اور بھی رکھے جو کہ صفاتی نام ہے, یعنی کسی نہ کسی صفت کو آشکار کر رہے ہیں. جیسے رحمان ہے, رحمانیت کو آشکار کر رہا ہے, رحیمیت ہے, رحیمیت کو آشکار کر رہا ہے, شکور ہے, شکر کو, یعنی اس طرح سے مختلف جو ہے وہ سمجھ گئی. بالکل بالکل بالکل. اسماء الحسنی ہے, وہ اس کے بہترین نام ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ جی 100 ہیں, کوئی کہتا ہے جی 1000 ہیں, کوئی کہتا ہے جی انگنت ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی ایک صفت کو بیان کر رہا ہے. لیکن لفظ اللہ کے اندر وہ تمام صفات جمع ہو کر ایک ساتھ موجود ہے, اس میں آ گئی. ہاں, انڈر دا ون روف آ گیا اللہ. بالکل بالکل. جب ہم پروردگار عالم کو لفظ اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم اس کی رحمانیت کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں, اس کی رحیمیت کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں, اس کی یعنی تمام صفات کو, مالک ہونے کو بھی, اس کے ارحم الراحمین ہونے کو بھی, اس کے مالک الملک ہونے کو بھی, اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کو بھی, اس کے بصیر ہونے کو بھی, ان تمام کو احاطہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے اندر جامعیت موجود ہے, اجتماعیت موجود ہے ہر صفت کی, اور یہی وجہ ہے کہ لفظ اللہ پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. بہت سارے ایسے اذکار ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ وظائف کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا فلاں نام کی ذکر 100 بار کر لیں گے، 1000 بار کر لیں گے تو ہماری فلاں دعا پوری ہو جائے گی، فلاں دعا پوری ہو بالکل جائے گی. ایسا ہے، بالکل آپ ایسا ہے. اندازہ لگائیے کہ جب ہم لفظ یا اللہ کی پکار کریں گے اور اس کا ایک وظیفہ بنائیں گے تو اس کے اندر کتنی گہرائی ہوگی، اس کی کتنی قوت اور طاقت ہوگی. واہ واہ واہ، کیا بات کی، اللہ خوبصورت. کا وظیفہ اپنائیں گے، یعنی یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ یا ہو، اللہ یا اللہ. ہے نا. تو ایک اس کی جو اجتماعیت ہے وہ اس کے باقی ناموں میں نہیں ہے جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اب آپ یہاں پر آ جائیں، جیسے ہم نے اسم کے لیے کہا تھا کہ بھئی یہ روٹ ورڈ کس سے نکلا؟ وسما سے. تو کیا یہ بھی کسی، یعنی یہ بھی کوئی ایک ایسا روٹ ورڈ ہے جس سے کوئی لفظ نکلے؟ تو کہتے ہیں علماء کہ اس کا یہ روٹ ورڈ، اس سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ جامد یعنی ساکن لفظ ہے، اس میں سے کچھ اور نکلنے والا نہیں ہے. جی، اس میں سے کچھ اور نکلنے والا نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ نکال کر کسی اور لفظ سے اپنے آپ کسی بھی استعمال میں نہیں لا سکے گا. صحیح. تو اس طرح سے یہ لفظ اللہ ہے. ہاں اگر ہم اس سے پیچھے کی جانب جائیں تو علماء یہ کہتے ہیں اللہ یا الف لام، اس سے یہ شروع ہوا اور اللہ جو ہے وہ بنا. تو یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ غیر مشتق ہے، اور اس سے پھر مزید کوئی اور ورڈ نہیں بن رہا. صحیح. یعنی سمجھیں اگر میں اس کو کہوں کہ اس لفظ میں بھی خود ایک بے نیازی ہے، بے شک، بہت اس میں خوبصورت. بھی ایک ایسی یکتائی ہے کہ جیسے پروردگار عالم یکتا ہے ایسے اس کا یہ نام بھی یکتا ہے واہ. جو کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس کے اندر اب شامل ہو گئی. اب ہم یہاں تک پہنچ کر صرف ایک اس ٹکڑے کا اگر ہم ترجمہ کریں بسم اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، چونکہ عربی کے اندر جو ایک یعنی کہ جو ایک حمزہ ہوتا ہے یعنی الف، اگر وہ دو لفظوں کے بیچ میں آ جائے تو بعض اوقات وہ گر جاتا ہے. تو یہاں پر اسم کا الف گر گیا ہے اور با اسم کے ساتھ جڑ کر بسمی بن گیا. اسی طرح سے اللہ کا بھی الف گرا اور میم لام کے ساتھ جڑ کے ملہ بسم اللہ بن گیا تاکہ ربط آ جائے، ربط آ جائے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ترجمہ بنا اللہ کے نام کے ذریعے یا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. اور رحیم. تو علماء اس میں یہ کہتے ہیں، ایک بات علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کہنے والا ہے جس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، تو اس کا مطلب خود متکلم اپنے طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آغاز کرتا ہوں، میں آغاز کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یعنی میں کہتی ہوں اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو پروردگار عالم نے باقاعدہ یہ کہا کہ جب بھی اور جو بھی کام کریں، جب آپ اس آیت کے ذریعے اس جملے سے شروع ابتدا کریں گے تو اس کام کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت شامل حال ہو جائے گی. نہیں، جیسے ہم خواتین اکثر کیا موسٹلی میری عادت ہے کہ میں جو ہے وہ جب سٹارٹ لے رہی ہوتی ہوں کھانا پکانا تو بسم اللہ ایک دم، جیسے فرض کریں گے جیسے گوشت ڈال رہی ہوں میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے منہ سے نکلتا ہے یا بسم اللہ نکلتا ہے فوراً سے. جی یعنی اچھا اب دیکھیں جب بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ یعنی اس کے ذریعے، اس کی مدد کے ساتھ، اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہم مدد چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بظاہر الفاظوں کی صورت میں موجود نہیں ہے اس جملے کے اندر، لیکن اس کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ یہی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کوئی ایک سینیریو ہے جس میں میں نے کوئی کام شروع کرنا چاہ رہی ہوں اور میں نے ابتدا میں بات کی اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا دیکھیں تھوڑا سا مجھے یہ سمجھ آیا ہے، میری بات کو بتائیے گا کہ میں جتنا سمجھ سکی ہوں. بہت خوبصورت آپ نے اس وقت جو ہے نا اس کو ڈسکرائب کیا ہے بسم اللہ کو. تو اللہ کی جو ڈیفینیشن آپ نے دی کہ اللہ بذات خود اللہ ہے اور جتنی بھی اب صفات آ گئی چاہے اس کے 1000 نام نکال لو وہ انڈر دا ون روف اللہ ہے. یعنی کہ اب اگر وہ شکور ہے، وہ جو بھی ہے، مطلب اب جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ تو آگے آ رہا ہے.
ان ساری ڈیفینیشنز کے ساتھ اللہ کو پکارتی ہوں, یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو رحمان اور رحیم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو فار ایگزامپل 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ بھی انڈر دا ون نیم اللہ آ گئے. میں یعنی ہر حساب سے اللہ کی مدد مانگ رہی ہوں. جی دیکھیں اس میں اب اس پہ اسی ٹاپک پہ آ رہی تھی. دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ چھپا ہوا لفظ کیا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اور میں مدد چاہتی ہوں. بالکل, یعنی لفظ کے طور پر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے اندر سے ایک جو مقصد باہر آ رہا ہے, مقصود باہر آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کے نام کے ساتھ مدد چاہتی ہوں, آغاز کرتی ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی. یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں تفسیر میں جو بات سامنے آتی ہے کہ کھل کر بیان کرنا, اگر ہم لفظ بلفظ ترجمہ کرتے تو اس میں یہ چیز ہم ڈھونڈ نہ پاتے کہ یہ جو مدد ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں یا آغاز کرتی ہوں, کہاں سے آ گیا. تو اس کے اندر عربی جملہ, عربی جو اب چونکہ ہم گرامر کی طرف جب جائیں گے تو پھر ہمیں کھل کے سامنے آئے گا, لیکن بظاہر ہم اتنی زیادہ دقیق باتوں کی طرف نہیں جائیں گے. علماء نے اس کو باہر نکالا کہ اب اس جملے کے اندر یہ چیز باہر آ رہی ہے کہ یہ جو جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر اگر ہم دائیں بائیں اضافہ کریں تو یہ چیز آتی ہے گرامر کے تھرو یا جو بھی اس کے اندر موجود مطلب کہ میں آغاز کرتی ہوں, میں مدد چاہتی ہوں اللہ کے نام کے ذریعے. صحیح. اور یہاں پر دیکھیے مجھے ایک جملہ بہت مطلب یاد آ رہا ہے آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کا. تو کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں, یہ آیت خود بتا رہی ہے واہ 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 کہ وسیلہ موجود ہے. میں نے اللہ کی ذات کی مدد نہیں لی ہے, میں ذات خدا کی مدد نہیں لے رہی ہوں, میں نام خدا کی مدد لے رہی ہوں, میں نام خدا کے ذریعے شروع کرنا چاہتی ہوں. یعنی ابھی آپ ذات تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں, آپ نے تو لفظ اللہ کا احاطہ کر کے وہ لفظ اپنے منہ سے ادا کر کے واہ 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 سبحان اللہ, کیا ڈیفینیشن دی. یہ خود جملہ جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وسیلہ موجود ہے. تو آپ ابھی اللہ کے نام کا ہی وسیلہ لے لیں تو آپ کے ہر کام کا آغاز صرف نام خدا کے وسیلے کے ذریعے بھی ہو جائے تو ہر کام خیر خوبی پر ختم ہوگا, اس کا انجام بخیر ہوگا, اس کا انجام بخیر. تو ایک چیز تو وسیلے کی نوعیت کو یہ جملہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ذریعے, اور باقاعدہ انہوں نے اس پہ ایمفیسائز کیا کہ دیکھیں اس میں ذات یعنی بذات اللہ نہیں کہا گیا ہے, یعنی اللہ کی ذات, میں اللہ کے ذریعے, میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں اللہ کے نام کے ذریعے. یعنی خود یہ نام ایک قدرت رکھتا ہے, ایک اسم ہے جس کو ہم عموماً عام لینگویج میں کہتے ہیں اسم اعظم. اسم اعظم آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ دعا جو ہے نا بڑی جلیل القدر ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک اسم اعظم چھپا ہوا ہے. جی 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 ایگزیکٹلی. اکثر تذکرہ ہوتا ہے نا, اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعا اتنی اس لیے جلیل القدر ہے کہ اس کے اندر نا ایک اسم اعظم چھپا ہوا ہے. اسم اعظم کا مطلب کون؟ اللہ کا نام. اس سے بڑا نام کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اسم اعظم یعنی وہ اعظم اسم, وہ اعظم نام کہ جو اگر زبان سے بھی ادا کر دیا جائے اور اس سے مدد لے لی جائے, اس نام سے مدد لے لی جائے کہ میں اس نام سے مدد چاہتی ہوں, اے اللہ کے نام میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں, نام کے ذریعے وہ مدد دے دے گا. واہ واہ واہ, بہت ہی بہت ہی. جی کچھ چاہیے کہ ہم ذات خدا تک پہنچے اور اس کی ذات سے براہ راست جو ہے وہ مدد مانگے. تو خود اللہ کا نام اتنی قدرت و طاقت رکھتا ہے کہ ہم اس کے نام کے ذریعے جو ہے وہ آغاز کریں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے اس کے اندر کہ اس میں پروردگار عالم نے لفظ اللہ کو چنا. یعنی چونکہ ایک اس کی مقصدیت یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کا آغاز کریں آپ اس جملے سے شروع کریں, اور خود پروردگار عالم نے ہر سورے کے متن کو, ہر سورے کے پیغام کو آغاز ہی اسی جملے سے کیا. یعنی پروردگار عالم نے پہلے خود کر کے دکھایا کہ میں بھی اس جملے کو ادا کرنے کے بعد وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو آپ تو اپنی زندگی کا ہر کام اسی جملے سے شروع کریں. واہ بالکل بالکل. لیکن اس میں پروردگار عالم نے کسی صفت کو نہیں ایڈ کیا. ابھی جب مدد چاہی تو اللہ کے نام کی مدد چاہی, اور وہ بھی اسی لیے کہ چونکہ لفظ اللہ میں تمام صفات موجود ہیں.
بالکل. تو اب یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو جب اس نام کے ذریعے ہم مدد مانگیں گے تو پروردگار عالم اپنی پوری طاقت اور پوری قدرت کے ساتھ اس کام میں شریک ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. پوری اجتماعیت کے ساتھ، اپنی تمام صفات کے ساتھ. بالکل بالکل جو میں سمجھی تھی ابھی وہ. لیکن اب آگے چل کے جب آگے بات ہوئی تو پھر پروردگار نے 2 صفات کا تذکرہ کر دیا. یعنی اجتماعیت کا سہارا لیا گیا کہ جو لفظ اللہ موجود ہے، میں نے جب اس کا سہارا لیا، میں نے جب اس کا وسیلہ لیا، تو اب میں اس کی صفت کے اوپر جاؤں گی تاکہ اس کی یعنی اب پروردگار عالم نے چاہا کہ رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ہے. صحیح. اور رحمان اور رحیم دونوں معنی کے حساب سے سیم ہیں کہ رحمت. صحیح. لیکن ایک فرق ہے وہ کیا کہ رحمانیت کا جو وسعت ہے وہ پوری کائنات پر ہے، چونکہ پروردگار عالم ہر مخلوق کا، ہر ذی روح کا خالق ہے. اب اس کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، لیکن بہرحال وہ اپنی خالقیت کے حساب سے اس کو عطا کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، اس کو روک نہیں رہا، تو وہ رحمان ہے. یعنی ایک پوری جو سایہ ہے جو کہ ہر کائنات کے ہر شے پر ہے، وہ رحمانیت کا سایہ ہے. صحیح. لیکن ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے پروردگار عالم کو اپنا معبود سمجھا، اپنے آپ کو اس کا عبد سمجھا اور اس کی توحید کے سائے میں آئے، تو پروردگار عالم ایک خاص لطف و کرم اور ایک خاص رحمت ان کے زیر سایہ یعنی ان کے اوپر آئے گی، جو رحیمیت کی ہے چادر. اور رحیمیت کی چادر خالصتاً مومنین کے لیے. اچھا جی. تو اس میں یہ تو پڑھ سب رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں اس کو تو سب پڑھ رہے ہیں جو مومنین میں نہیں شمار ہو رہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں؟ ہاں پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بات اس کی نہیں ہے. مومن کا مطلب ہے کہ جو کہ پروردگار کے ماننے والے، میں اس میں وہ تفریق نہیں کر رہی کہ سنی اور شیعہ، نہیں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. مطلب تو اب اس میں تو مسلمان ہی پڑھ رہے ہیں شاید کو، ظاہر ہے. تو اس کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں اور پرٹیکولرلی چونکہ جیسے جیسے توحید کے یعنی درجے اور جس طرح سے ایگزیکٹلی دین اسلام کو جو اپنے اوپر نافذ کرے گا وہ اتنا ہی اس کے لیے زیادہ حقدار اور مصداق ہوگا اس. بالکل یہ تو آپ نے بالکل بتا دیا تھا کہ عقیدے سے بالا تر ہے. جی یہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو ہوئی تھی کہ عقیدہ ہٹا کے تفسیر ہے. جی تو اس میں یہ ہوگا کہ رحمانیت جو ہے وہ ایک ایسی رحمت جو پروردگار عالم نے ہر ایک کے لیے روا رکھی ہے، ہر ایک کے لیے روا. جیسے بارش ہے ہر زمین پر برستی ہے، صحیح برس رہی ہے، لیکن جو بنجر زمین ہے ان پر ہریالی نہیں آتی. لیکن وہ زمینیں جو نرم ہیں ان میں اسی بارش کے قطرے گرنے سے ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں. تو بنجر زمین پر بھی گری بارش اور اس زمین پر بھی گری، تو ایک جنرل فیض سب نے لیا، اور جس نے اپنے اندر سے ہریالی کو اگایا وہ اللہ کی مدد سے، یعنی وہ رحیمیت کے سائے میں پروان چڑھی اور اوپر آئی. تو یہ چیز رحمان الرحیم کے لیے. تو یعنی ہم اپنے کام کا آغاز کریں اللہ کے نام کے ذریعے اور پھر اس کے رحمانیت اور رحیمیت کو پکارتے ہوئے صحیح اس کے سائے کے اندر اس کام کا آغاز کریں. بہت ہی بہترین انداز میں ناظرین ہم نے بسم اللہ کی تفسیر سنی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہمارے پاس اور وقت ہوتا تو ہم اسی کو اور ذاکرہ صاحبہ جو ہیں وہ محترمہ معلمہ سیما زیدی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں اور ڈیفائن کر دیتی جس خوبصورتی سے وہ ہمیں سمجھا رہی تھی. میں بہت شکر گزار ہوں سیما زیدی صاحبہ کی کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہم جو ہے وہ اس کی 3rd ایپیسوڈ پیام قرآن کی 3rd ایپیسوڈ تک پہنچے. اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. 4th میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے میں بطول زہرا اور سیما زیدی صاحبہ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیام قرآن میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان
صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان. اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.